نحمده ونصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے بہت ہی محبوب اور چہتے صحابی ہیں۔ حضور کو ان سے بڑی محبت اور انہیں حضور سے بہت محبت تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی زندگی کے آخری حصے میں حجۃ الوداع سے پہلے یمن کا گورنر مقرر کر کے روانہ فرمایا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی کو گورنر مقرر کر کے روانہ کرنے کا طریقہ یہ تھا کہ آپ مدینہ منورہ میں ایک جگہ تھی سنیۃ الوداع، جہاں مہمانوں کو رخصت کیا جاتا تھا اور استقبال کے لیے وہاں پر جایا جاتا تھا۔ یعنی کوئی مہمان آ رہا ہوتا تو لوگ استقبال کرنے کے لیے وہاں تک جاتے تھے، اور جب کسی کو رخصت کرنا ہوتا تو وہاں تک رخصت کرنے جاتے تھے، اسے کہتے سنیۃ الوداع۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کو گورنر اور عامل بنا کر روانہ کرتے تو سنیۃ الوداع تک رخصت کرنے جاتے تھے۔ تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی حضور نے رخصت فرمایا، اور یہ گھوڑے پر سوار تھے اور حضور پیدل چل رہے تھے، اللہ اللہ، اور نصیحتیں فرما رہے تھے، یہاں تک کہ سنیۃ الوداع تک پہنچ گئے۔ وہاں جا کر کے آپ نے ان سے فرمایا کہ اے معاذ، ہو سکتا ہے کہ اس سال کے بعد پھر تم سے میری ملاقات نہ ہو، اور جب تم یمن سے مدینہ منورہ واپس آؤ تو مسجد نبوی اور میرے مزار پر سے تمہارا گزر ہو۔ یہ سن کر یہ رو پڑے، اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے کہ گویا یہ آخری ملاقات ہے، حضور نے جو کچھ فرما دیا وہ تو اٹل ہے، لہذا آج میری آخری ملاقات ہے، اور اب واپسی پر حضور سے ملاقات نہ ہو سکے گی۔ حضور نے بھی اپنا چہرہ مبارک انہیں روتا ہوا دیکھ کر کے مدینے کی طرف فرما لیا۔ پھر ایک بات ارشاد فرمائے، وہ ہمیں سب کو یاد رکھنی ہے۔ یہ فرمایا کہ معاذ، سب سے زیادہ میرے نزدیک وہ شخص ہے جو متقی ہو، سب سے زیادہ میرے نزدیک وہ شخص ہے جو متقی ہو، چاہے جو بھی ہو، جہاں بھی ہو۔ یعنی اگر تم تقوی پر عمل پیرا رہے تو ظاہراً مجھ سے دور ہونے کے باوجود میرے قریب ہو۔ اور تقوی ایسے کہتے ہیں کہ انسان ایمان لانے کے بعد ایمان کے جو تقاضے ہیں ان کو پورا کرنے کی کوشش میں لگ جائے اور لگا رہے۔ اور ایمان کے تقاضے وہ دو ہی ہیں، احکام بجا لانا، گناہوں سے پرہیز کرنا، بس ایمان کے یہ دو ہی تقاضے ہیں۔ بس یعنی ہمارا ایمان ہم سے کہتا ہے کہ جب تک زندہ رہیں اللہ تعالیٰ کا جو حکم سامنے آ جائے تن من دھن قربان کر کے اس کو بجا لائیں، نہ جان کی پرواہ کریں، نہ اہل و عیال کی پرواہ کریں، نہ دنیا جہاں کی پرواہ کریں، بس ان کا حکم بجا لائیں۔ اور جب کسی گناہ کا موقع آ جائے تو ہمت کر کے اپنے آپ کو اس گناہ سے بچا لیں، اسے کہتے ہیں تقوی۔ اور اسی سے ملتا جلتا ایک کشف ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، جو حضرت رحمۃ اللہ علیہ کبھی کبھی اپنی مجلسوں میں بیان فرمایا کرتے تھے، وہ بھی ہمارے اور آپ کے لیے بڑا سبق آموز ہے۔ حضرت کا فرماتے ہیں کہ حضرت فرماتے ہیں جب میں حضور کی خدمت میں سلام پیش کرنے کے لیے جاتا تھا تو میری ہمت نہیں ہوتی تھی کہ معاہدہ شریف میں جا کر کے سلام پیش کروں، یعنی وہ جو بڑا سوراخ ہے وہاں کھڑے ہو کر کے
میں سلام پیش کروں تو میری ہمت نہیں ہوتی تھی کہ میں اس قابل کہاں اور میرا منہ اس لائق کہاں کہ میں حضور کے چہرے انور کے سامنے جا کر کے کھڑے ہو کر کے سلام پیش کروں. تو میں شرم کی وجہ سے، حیا کی وجہ سے دور ہی ستون وغیرہ کی اوٹ میں کھڑے ہو کر کے سلام پیش کرتا تھا. اور جو لوگ مواجہ شریف میں جا کر کے سلام پیش کرتے تھے ان تو مجھے بڑا رشک آتا تھا، یہ کیسے خوش نصیب ہیں اور کتنے حوصلے والے ہیں کہ حضور کے قریب اور سامنے جا کر کے سلام پیش کرتے ہیں. ایک میں ہوں کہ اتنی دور سے آیا ہوں، اس کے باوجود میری ہمت ہی نہیں ہے کہ میں مواجہ شریف میں جا کر کے سلام پیش کر لوں. فرماتے ہیں ایک دفعہ ایسے ہی میری حالت تھی اور میں دور ہی سے ایک طرف ہو کر سلام پیش کر رہا تھا تو ایسا لگا جیسے کہ حضور فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضور نے حضرت کا نام لیا اور فرمایا کہ حضرت کا نام لے کے فرمایا کہ محمد شفیع لوگوں سے کہہ دو کہ جو شخص میری سنتوں پر عمل نہیں کرتا، وہ میری جالیوں کے پاس آ کر بھی مجھ سے کوسوں میل دور ہے، اور جو میری سنتوں پر عمل کرتا ہے تو کوسوں میل دور ہونے کے باوجود میری جالیوں سے زیادہ میرے قریب ہے. تو یہ کشف تھا حضرت کا، جس میں حضور نے آپ کو یہ ارشاد فرمایا. تو حضرت نے پھر جب تک آپ حیات رہے وقتاً فوقتاً جلسوں تک میں حضرت نے اپنے کشف کا اعلان کیا، کیونکہ حضور نے فرمایا تھا کہ لوگوں سے کہہ دو. تو یہ بھی ایسے ہی ہے، حقیقت ہے یہ کہ جو حضور کی سنتوں پر زیادہ سے زیادہ عمل کرے گا تو چاہے وہ مدینہ منورہ سے لاکھوں میل دور ہو، وہ حضور کے زیادہ قریب ہے. کیونکہ حدیث میں ہے کہ درود شریف کثرت سے پڑھنے والا اور سنتوں پر زیادہ سے زیادہ عمل کرنے والا قیامت میں حضور کے سب سے زیادہ قریب ہوگا. اور اگر کوئی سنتوں پر تو عمل کرتا نہیں ہے تو پھر وہ جالیوں کے اندر بھی چلا جائے تب بھی وہ حضور سے دور ہے. بعض حاکموں کو ان کے اکرام میں دروازہ کھول کر جالیوں کے اندر کھڑا کیا جاتا ہے اور وہ جالیوں کے اندر کھڑے ہو کر کے سلام پیش کرتے ہیں، لیکن وہ بھی وہاں پر حضور کے مزار وہاں قریب میں ہے نہیں. پہلے تو پردہ ہے، پردے کے پیچھے ایک 5 کونوں کا ایک کمرہ ہے، اس 5 کونوں کے کمرے کے اندر مزارات ہیں اور اس میں کوئی دروازہ کھڑکی نہیں ہے. تو جب سے یہ چاروں طرف سے بند ہے اس وقت سے کوئی بھی حضور کے مزار پر اندر نہیں جا سکتا ہے. اس کے باہر یہ ہرا پردہ پڑا ہوا ہے، اس کے باہر یہ پیتل کی جالیاں ہیں، اس کے باہر یہ فوجیوں کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے. اس کے بعد پھر سلام پیش ہوتا ہے، سلام کرنے والے وہاں سے سلام پیش کرتے ہیں. اگر ہم واقعی حضور کے قریب ہونا چاہتے ہیں تو حضرت معاذ کو تو آپ نے یہ فرمایا کہ جو زیادہ متقی ہوگا وہ میرے زیادہ قریب ہوگا، جو بھی ہو جہاں بھی ہو. متقی نہیں ہوگا تو وہ میرے قریب نہیں آئے گا، میرے نزدیک نہیں ہوگا. اور اس کشف سے سبق ملا کہ بھئی سنتوں پر عمل کرنا چاہیے. سنتوں پر عمل کرنے کے لیے تو علیکم بسنتی ہمارے لیے کافی ہے. پہلے علیکم بسنتی کی سنتوں کو عمل میں لے لیں، اس میں 24 گھنٹے کی سنتیں مذکور ہیں. اس کے بعد پھر اسوہ رسول اکرم لے لیں، اس میں پیدائش سے موت تک کی سنتیں لکھی ہوئی ہیں. یہ دونوں کتابیں بڑی نادر اور اہم کتابیں ہیں، یہ ہم اپنے مطالعے میں رکھیں اور باقاعدہ ایک ایک سنت کو اپنے عمل میں لانے کی عادت ڈالیں. دھیرے دھیرے انشاءاللہ سنتیں ہمارے عمل میں آ جائیں گی. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور آج ایک بہت ہی قیمتی تحفہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے. وہ یہ کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ ہفتے کے دن عصر کے بعد بندے کا قرآن کریم کا درس ہوتا ہے دارالعلوم کی مسجد میں. ہفتے کے دن عصر کے بعد دارالعلوم کی مسجد میں قرآن شریف کا درس ہوتا ہے، اور یہ ہمارے بعض احباب نے اصرار کر کے شروع کروایا ہے.
انہی بعض احباب میں سے بعض نے سورہ فاتحہ کا درس ٹیپ کیا اور ٹیپ کر کے کمپوز کروایا. کمپوز کروانے کے بعد مجھ سے اس کی اصلاح کروائی. اصلاح کروانے کا بیچاروں نے اپنے خرچے پر اس کو چھپوایا ہے. ان کی طرف سے یہ آپ کی خدمت میں پیش ہوگا. آپ سب جانتے ہیں کہ سارے قرآن شریف کا خلاصہ سورہ فاتحہ ہے. اس لیے اس کو ام القرآن بھی کہتے ہیں، ام الکتاب بھی کہتے ہیں. سارے قرآن شریف کا یہ خلاصہ ہے. تو اس کی تفسیر و تشریح اگر ہم سمجھ لیں اور اس کے مطابق ہم عمل کر لیں تو انشاءاللہ بیڑا پار ہے. اس میں فضائل بھی ہیں اور تشریح و توضیح بھی ہے. اور سارے قرآن شریف خلاصہ ہم کیوں کہتے ہیں یہ بھی اس کے اندر لکھا ہوا ہے. تو اس کو خود بھی پڑھیں اور اپنے گھر میں جا کر کے گھر والوں کو بھی مطالعے کے لیے دیں. یا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اپنے گھر والوں کو جمع کر کے جس ٹائم آسانی سے سب جمع ہو جائیں، صبح یا دوپہر یا شام یا اتوار کھانے سے فارغ ہو کر کے بیٹھ جائیں اور پھر آپ یا گھر میں سے کوئی ایک شخص تھوڑا تھوڑا سے پڑھ کے سنا دیا کریں. جہاں تک پڑھیں بس پھر وہاں نشانی لگا لیں. اس طریقے سے تھوڑا تھوڑا عمل کی نیت سے پڑھیں تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ پتلا سا کتابچہ ہے. کیونکہ سورہ فاتحہ چھوٹی صورت ہے، اس کی تفسیر و تشریح بھی تھوڑی سی ہے. تو اس کا پڑھنا کوئی مشکل نہیں ہے، سمجھنا کوئی مشکل نہیں ہے، عمل کرنا کوئی مشکل نہیں ہے. تو یہ ہدیہ آپ کو پیش کیا جا رہا ہے انشاءاللہ. اس کے ساتھ حسب ثابت مسواک بھی ملے گی انشاءاللہ، جس کے کرنے سے ہر نیک عمل کا ثواب 70 گنا بڑھ جاتا ہے. اس کے بعد اگر مسواک کر کے آپ تفسیر کا مطالعہ کریں گے تو انشاءاللہ ثواب بھی 70 گنا ملے گا.